امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ٹوٹنے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت $90 فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہے، جس کے نتیجے میں برطانیہ میں گیس کی قیمتیں 4 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ ECIU کی رپورٹ کے مطابق اس بحران سے اسکاٹ لینڈ کے صارفین ہر ہفتے 25 ملین پاؤنڈ اضافی ادا کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ معاشی ماہرین نے انتباہ دیا ہے کہ حالات برقرار رہیں گے تو سالانہ اضافی اخراجات 500 ملین پاؤنڈ سے بڑھ جائیں گے۔ برطانوی حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے توانائی کی مقامی پیداوار اور قابل تجدید ذرائع میں سرمایہ کاری پر زور دیا جا رہا ہے تاکہ شہریوں کو مہنگائی کے اثرات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ امریکہ نے اپنے 2025 کے ویزا بانڈ پائلٹ پروگرام کو مستقل کر دیا ہے، جس کے تحت پاکستانیوں کو امریکی ویزے کے لیے $20,000 کی مالی ضمانت دینے سے استثناء مل گیا ہے۔ اس پروگرام کی فہرست میں پاکستان کے علاوہ افغانستان، ایران اور بھارت بھی شامل نہیں ہیں۔ بین الاقوامی جریدے کے مطابق بنگلہ دیش، نیپال اور افریقی ممالک سمیت 50 ممالک اس فہرست کا حصہ ہیں۔ نئے قوانین کے تحت کاروباری اور سیاحتی ویزا درخواست گزاروں کے لیے قابل واپسی بانڈ کی حد 15,000 سے بڑھا کر $20,000 کر دی گئی ہے۔ اب نئے ہرمز میں عمان کے ساحل کے قریب لائبیریا کے پرچم بردار ایک بحری جہاز پر نامعلوم پروجیکٹائل سے حملہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں جہاز کے ایک حصے میں آگ لگ گئی جبکہ ایک ملاح لاپتہ ہو گیا ہے۔ دوسری جانب اس کشیدہ صورتحال کے دوران ایرانی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ ایران اور عمان اب نئے ہرمز سے متعلق ایک نئے عارضی اور محفوظ بحری راستے پر معاہدے کے انتہائی قریب ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کے مطابق عمان کے ساتھ مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے اور بحری آمد و رفت کو محفوظ بنانے کے لیے مل کر کام کیا جا رہا ہے۔ رواں ماہ 12 اگست کو یورپ میں کروڑوں افراد کو تقریباً 3 دہائیوں بعد مکمل سورج گرہن دیکھنے کا نایاب موقع ملے گا۔ برطانوی ذرائع ابلاغ کے مطابق چاند کے زمین اور سورج کے درمیان آنے سے مختصر وقت کے لیے اندھیرا چھا جائے گا، جبکہ برطانیہ اور آئرلینڈ میں 90% سے زائد روشنی محروم ہو جائے گی۔ رائل آبزرویٹری کے مطابق کارن وال میں 95% اور جنوب مغربی آئرلینڈ میں 98% تک سورج گرہن دیکھا جا سکے گا۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے جنوب مشرقی علاقوں میں مطلع صاف رہنے کی توقع ہے، جس سے شہری اس تاریخی منظر کا نظارہ کر سکیں گے۔ انٹارکٹیکا کی ٹیلر ویلی میں واقع پراسرار بلڈ فال سے نکلنے والے سرخ پانی کے ماخذ سے متعلق سائنسدانوں کو اہم جینیاتی سراغ مل گئے ہیں۔ جرنل نیچر جیو سائنس میں شائع تحقیق کے مطابق سائنسدانوں کو بلڈ فالز کے پانی میں سمندری ماحول سے تعلق رکھنے والے یوکاریوٹک جینیاتی آثار ملے ہیں۔ اس دریافت سے اس قدیم نظریے کو تقویت ملتی ہے کہ یہ نمکین پانی لاکھوں سال قبل گلیشیئرز کے نیچے پھنس جانے والے قدیم سمندر کا حصہ تھا۔ محققین کا کہنا ہے کہ اس سے زحل اور مشتری کے برفانی چاندوں پر بھی زندگی کے امکانات کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی۔ اور ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں میں شہدائے کربلا اور نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے موقع پر مرکزی جلوس انتہائی عقیدت و احترام سے نکالے جا رہے ہیں۔ کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا، جہاں 5,000 پولیس اہلکار سیکیورٹی پر مامور ہیں، جبکہ لاہور میں اندرونی دہلی گیٹ سے برآمد ہونے والے جلوس کی سیکیورٹی کے لیے 10,000 سے زائد اہلکار اور 800 سے زائد کیمرے فعال کیے گئے ہیں۔ راولپنڈی اور کوئٹہ میں بھی روایتی انداز میں جلوس چہلم برآمد ہوئے، جہاں ہزارہ ٹاؤن اور علمبردار روڈ پر سخت سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل رکھی گئی ہے۔ ملک بھر میں مونسون کے آغاز کے بعد شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو چکی ہے۔ ایسی صورتحال میں اپنی اور اپنے اہل خانہ کی حفاظت کے لیے کن احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے، آئیے اس ڈاکومنٹری میں جانتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقے اس وقت شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال سے دوچار ہیں۔ محکمہ موسمیات خبردار کر رہا ہے کہ یہ غیر معمولی بارشیں ماہ کے آخر تک جاری رہ سکتی ہیں۔ سیلاب ایک ایسی قدرتی آفت ہے جو لمحوں میں سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے۔ زمین کا پانی سے بھر جانا، ندی نالوں کا اچانک ابل پڑنا اور نشیبی علاقوں میں طوفانی ریلوں کا آنا، سب مل کر صورتحال کو جان لیوا بنا دیتے ہیں۔ ایسے فلیش فلڈز اکثر رات کے وقت زیادہ مہلک ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ اندھیرے میں پانی کی گہرائی اور رفتار کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ماہرین کے مطابق آدھی سے زیادہ ہلاکتیں ان گاڑیوں میں ہوتی ہیں جو پانی میں پھنس جاتی ہیں۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کبھی بھی پانی سے بھرے رستے پر گاڑی نہ چلائیں۔ اگر سامنے پانی نظر آئے تو فوراً رک جائیں اور دوسرا راستہ اختیار کریں۔
اگر گاڑی اچانک بند ہو جائے اور سٹارٹ نہ ہو رہی ہو تو فوراً نکلیں اور اونچی جگہ پر پہنچیں۔ ایک انڈر پاس صرف چند منٹوں میں 5 سے 6 فٹ پانی سے بھر سکتا ہے اور یہ صورتحال زندگی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ سیلاب کے دوران لازمی احتیاطی تدابیر۔ بارش، بجلی اور گرج چمک کے دوران ہمیشہ محتاط رہیں۔ ندی نالوں، کھائیوں اور برساتی پانی کے قریب نہ جائیں۔ یاد رکھیں، صرف 6 انچ بہتا پانی بھی کسی کو گرا سکتا ہے اور اپنے ساتھ بہا کر لے جا سکتا ہے۔ پیدل چلتے ہوئے، کھیلتے ہوئے یا تیراکی کرتے ہوئے پانی میں نہ اتریں۔ بچوں کو سختی سے منع کریں کہ وہ پانی کے قریب نہ جائیں، کیونکہ ان کے اندر خطرے کا اندازہ لگانے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے۔ اپنے گھر اور زندگی کے تحفظ کے لیے یہ اقدامات کریں۔ کم از کم 3 دن کا پینے کا صاف پانی، کھانے پینے کا سامان، ٹارچ، موبائل پاور بینک، فرسٹ ایڈ کٹ، نقدی اور 7 دن کی ضروری ادویات اپنے پاس رکھیں۔ گھر واپس لوٹتے وقت ارد گرد نظر ڈالیں کہ کہیں بجلی کی کھلی تاریں یا گیس کا رساؤ تو موجود نہیں۔ اگر گیس کی بو یا سیٹی جیسی آواز سنائی دے تو فوراً گھر خالی کر دیں اور متعلقہ اداروں کو اطلاع دیں۔ بجلی کے گرے ہوئے کھمبوں، پانی میں ڈوبی تاروں یا ٹوٹے ہوئے برقی آلات کے قریب نہ جائیں۔ پالتو جانوروں کو بھی پانی اور خطرناک مقامات سے دور رکھیں۔ سیلابی پانی میں ڈوبا ہوا یا آلودہ کھانا کسی صورت استعمال نہ کریں۔ جب شک ہو تو فوراً پھینک دیں۔ صرف صاف اور محفوظ پانی ہی پینے، کھانے اور روزمرہ استعمال کے لیے استعمال کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی ایک چھوٹی سی احتیاط آپ کی اور آپ کے پیاروں کی زندگی بچا سکتی ہے۔ اپنے اہل خانہ کو سیلابی پانی سے دور رکھیں، حالات پر نظر رکھیں اور احتیاط کو اپنا اولین اصول بنائیں۔